علی سے ملاقات کے بعد لاہور سے واپسی کے راستے پر میں یہی سوچ رہا تھا کہ امید جیسی خوبصورت لڑکی کس طرح ایک معمولی شکل و صورت کے انسان کے ساتھ محبت کر سکتی ہے، اور وہ انسان جو اس سے محبت بھی نہیں کرتا۔ گھر پہنچے مجھے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ امید کی کال آ گئی۔ ہیلو جلال، کیا تمہاری علی سے ملاقات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، وہ کسی صورت بھی تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ کیا تم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف وقتی طور پر میرے سے شادی کر لے؟ میں صرف اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں۔ نہیں امید، اس کا کہنا ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کی قید میں ہو تو وہ کسی صورت تمہارے خاندان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے مجھے بھی دوبارہ آنے سے منع کیا ہے اور تمہارے لیے بھی میسج دیا ہے کہ تم بھی اسے کسی بھی ذریعے سے کانٹیکٹ نہ کرو۔ جلال، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ مجھے سخت شوق لگا کیونکہ میرا خیال تھا اب امید خودکشی کرنے کی بات کرے گی۔ جلال، مجھے بس تھوڑی ہی دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے، اس کے بعد تم بھلے مجھے طلاق دے دینا۔ اوکے، کر لیتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تم بیلف کی مدد سے مجھے یہاں سے نکلوا دینا، پھر مجھے تمہاری شادی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی کسی کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ یار امید، یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے۔ جلال پلیز، تم اپنے کسی دوست سے بھی تو مدد لے سکتے ہو نا، تمہارے دوست تو اس کام میں ماہر ہوں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ ایک دفعہ ہاشم نے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم تمہارے اس علی کی کمپنی سے بہت بہتر ہے۔ سوری جلال، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کام بہت رسکی ہے۔ اوکے جلال، میں ابھی فون رکھ رہی ہوں، لمبی بات نہیں کر سکتے۔ جب تم نکاح کے انتظامات کر لو تو پلیز مجھ سے رابطہ کرنا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے ایک دوست کی مدد سے نکاح کے انتظامات مکمل کیے۔ سپہر ہونے سے پہلے میرا دوست نکاح خواں اور گواہان کے ساتھ میرے کمرے میں موجود تھا۔ نکاح خواں نے ہمارا فون پہ نکاح پڑھایا اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ نکاح نامہ امید کو بھجوا کر سائن بھی کروا لیے، اور ملازمہ کو سختی سے کسی سے بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا۔